ہم نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہا یا کسی سے بھی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ایک ووٹ بھی اضافی دیجیے. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا ان لوگوں کو کھیلنے دیا جو پیپلز پارٹی والے تھے, یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنا میئر بنائے, انہوں نے کراچی کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. مجھے ایسی وائبز مل رہی ہیں کہ لوگ پریشان تو ہیں کہ ہمارے سارے پروجیکٹ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کا اور عمران خان کا شکوہ سیم ہے؟ بھائی عمران خان کا شکوہ تو عمران خان صاحب اپنا کیس خود پلیٹ کریں گے, لیکن وہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں. نہیں, ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ مجھ سے زیادہ کوئی بات کر رہا ہو تو بتائیں. دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میں اور دوسری پارٹیوں میں یہ فرق ہے کہ ہم اصولی بات کرتے ہیں چاہے ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں. دوسری پارٹیوں کا مسئلہ یہ کہ کوئی جنرل اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھے تو وہ زندہ باد ہوتا ہے, وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ اس سے بڑا جمہوری کوئی نہیں ہوتا. ہم نے سب سنی ہے نا یہ باتیں, اور جس دن آپ کا ذاتی اختلاف ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی. تو یہ والا کام تو ہم نہیں کریں. عابد صاحب ایک اور بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کا نا ایک مطلب پاکستان میں اس کے کردار ایک حقیقت ہے نا. اچھا, آپ لوگ بھی کوئی پاکستان کے خلاف اس حد تک نہیں جائیں گے, اس طرح تحریک انصاف چلی گئی تو اسٹیبلشمنٹ آپ پہ ویسے ہاتھ کیوں نہیں رکھتی, آپ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی, آپ پہ کیوں شک کی نگاہ سے؟ جو سوال ان سے کرنے کا وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہا یا کسی سے بھی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ایک ووٹ بھی اضافی دیجیے. آپ نہ کہیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم عوام کو متاثر کر سکیں, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے, جہاں ہے وہاں متاثر کر رہے ہیں. ہم قومی اسمبلی کی سیٹ جیتوں وہ دے دو, دینے دو, اور جو صوبائی جیتے ہیں وہ دینے دو, جو یو سی جیتے ہیں وہ دینے دو, میئر ہمارا بن رہا ہے تو بننے دو. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا ان لوگوں کو کھیلنے دیا جو پیپلز پارٹی والے تھے, یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنا میئر بنائے, انہوں نے کراچی کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ کراچی کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو اپنے اس عمل پہ شرمندگی ہوگی؟ ہونی چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے سے مجھے کچھ ایسی وائبس تو آ رہی ہیں. بات ہوئی آپ کی کوئی؟ بات کیا ہوگی سر, بات کیا ہوگی, بات تو اصولی ہے. مجھے ایسی وائبس مل رہی ہیں کہ لوگ پریشان تو ہیں کہ ہمارے سارے پروجیکٹ ناکام ہو جاتے ہیں. کبھی ہم ایک کو لانچ کرتے ہیں, کبھی دوسرے کو کرتے ہیں, کبھی تیسرے کو. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں ہی نہیں, آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں, آپ سیکیورٹی پہ جائیں, آپ اپنے آئینی حدود میں جائیں, ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں کام کرنے دیں. بہت اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے. ہاں, کہ اگر لوگوں پہ چھوڑ دیں تو آپ بھی اتنی فرما برداری کریں گے اتنی پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کر رہی ہے؟ نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اتنے فرما بردار بن کے رہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں, فرما برداری کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم کوئی اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے. ان پارٹیوں کا ایک پرابلم اور بھی ہے نا, انہیں خود بھی تو چاہیے ہوتا ہے, ان کے اپنے حساب کتاب بھی تو ہیں. ہمارا تو یہ پرابلم نہیں ہے. مسئلہ فرما برداری. دیکھیں بات سنیں, جب یہ 2001 کا الیکشن ہوا, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ تو ہمیں وفاق کے سپورٹ کر دیں گے آپ. اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ کر ریفرینڈم اپنا اس سے کیا تھا بائیکاٹ, کہ یہ ہمیں وفاق کے سپورٹ کر دیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ وفاق کے سپورٹ ہو جائیں اور ہم اس الیکشن میں نہیں جاتے. یہ بات کہی تھی نا انہوں نے. اب الٹی بات کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں وفاق کے حوالے کرو. تو جماعت اسلامی نے اس میں حصہ لیا. ظاہر ہے سیکنڈ آپشن لوگوں کے پاس جماعت اسلامی تھی. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کی تھی طاقت, ظاہر ہے ووٹ بھی تھا. جماعت اسلامی جیت گئی. جماعت اسلامی جیت گئی تو نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا. نعمت اللہ خان صاحب نے 4 آنے بھی لیے ہوں, 1 پائی بھی لی ہوں. ان کی پوری ٹیم میں کسی نے کرپشن کی ہو, لوٹ مار کی ہو. مشرف صاحب سے ہمارے شدید اختلافات چل رہے تھے. یہ پورا جو امریکہ والا مسئلہ تھا اس پہ لڑائی چل رہی تھی, اور دوسری طرف ہم کام بھی کر رہے تھے. اگر تو ہم ہوتے اس طرح کے لوگ تو ہم ایک آنکھ دبا دیتے نا. نعمت اللہ خان صاحب تو شریک نہیں ہوئے مشرف کے جلسے میں جو ریفرینڈم کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو پاکستان میں نہیں چلے گئے. وہ یہی ہوتا ہے نا, انہوں نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا نا, کہ بجائے اس کے کہ کنفرنٹریشن کریں تو اپنا موقف بھی نہیں چھوڑا, اپنے پارٹی کا پولیٹیکل موقف بھی نہیں چھوڑا, جبکہ وہ غیر جماعتی انتخابات تھے. لیکن انہوں نے سروس پرووائڈ کی اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ذاتی طور پر. تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, اور انہی سب لوگوں کی چیزیں کے نتیجے میں جماعت اسلامی دوبارہ ری ایمرج ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, فرما برداری کا مسئلہ نہیں ہے. جو چیزیں ملک کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے ہیں, اس میں ہم ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں. تو فرما برداری کا مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے, دوسرے کے لیے ہے. نہیں ہے تو دیکھیں نا, اگر ہم, یہی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں ہیں. اچھا, لیکن اب انہیں ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ راستہ نہ روکیں. ہم ان سے نہیں مانگتے بھائی کوئی چیز, راستہ نہ روکیں, بس آنے دیں. بھائی میرا سوال تو ہے ہی یہ کہ بھائی آپ کو چور اور ڈاکو ہی کیوں پسند ہوتے ہیں؟ آپ کو ایماندار لوگوں کو آنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ کا تجزیہ ہے فرما برداری.